میں نے کہیں لکھا ہوا پڑھا تھا کہ گاڑی آہستہ چلایا کریں صاحب, ان کے لیے کوئی ایمبولینس نہیں آتی, اور نیچے ایک جانور کی تصویر تھی. وہ تحریر میرے ذہن پہ نقش ہو کے رہ گئی, اور آج یہ تصویر میں نے دیکھی تو مجھے وہ یاد آ گئی. شاید آپ کے نزدیک یہی ہوگا کہ ایک گدھا مرا پڑا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے. آپ نے اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ ایک ماں کی لاش ہے اور ایک چھوٹا نومولود بچہ اس کے پاس کھڑا ہے, جسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے, میں نے بھوک لگے تو اپنا دودھ کھانا میں نے کس سے مانگنا ہے. میں وہ اس دنیا میں آیا اور اس کی ماں کو کسی گاڑی والے نے اتنی سپیڈ سے کچل دیا کہ وہ مر گئی. اب آپ اس کو ایک ماں اور ایک نومولود بچہ تصور کریں. اب وہ بچہ اس دنیا میں کہاں جائے گا؟ کیا یہ اس خدا کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا یہ جانور اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اسے درد نہیں ہوتا؟ یعنی آپ سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے. اور گدھا کے حوالے سے تو ہمارے معاشرے میں اتنا ہم ٹاکسک ہو چکے ہیں, اتنی نفرت ہے, اتنے اب کسی کو تانا بھی دینا ہوتا ہے کہ یار تمہارا تو گدھے والا ضد ہے, یار تم تو گدھے کی طرح بیوقوف ہو. یعنی ہم اسے بیوقوف سمجھتے ہیں جو ہمارا بوجھ اٹھائے نسلوں سے پھر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا, یہ تو بھی آئی ہیں رکشے اور گاڑیاں اور تمام چیزیں, آپ کو نہیں پتا سارے کا سارا بوجھ اسی گدھے پہ لادا جاتا تھا, سودا سلف لایا جاتا تھا, سامان لایا جاتا تھا. مکان جب تعمیر ہوتے تھے اور اس پہ اینٹیں اور سریا اور سارا کچھ لایا جاتا تھا, ریڈیو پہ سبزیاں بیچنے والے لے کے نکل جاتے. بلکہ آج بھی اندرون لاہور میں, آج بھی جہاں پہ آپ کی ماڈرن گاڑیاں, لوڈر, رکشے نہیں جا سکتے, ان تنگ گلیوں لوگ کہیں گے گدھا مر گیا, پتہ نہیں اس پہ اتنی باتیں کیوں کریں. بھائی وہ ایک جان تھی, وہ ایک جاندار تھا, اور وہ ایک بچے کی ماں تھی یار, جسے کسی بدمست نے جناب اپنی زوم میں گاڑی پہ ہوں, میرا روڈ پہ حق ہے. ایک تو ہم نے جنگلات ختم کر دیے, ایک تو ہم نے فصلیں ختم کر دی, گرینری ختم کر دی, ان کے علاقے ختم کر دیے, پھر ہم کہتے ہیں گدھا روڈ پہ کیوں؟ او بھائی گدھا روڈ پہ نہیں آیا, روڈ گدھا جو جانوروں کی جو مسکن تھے وہاں سے گزاری ہے آپ نے, اشرف المخلوقات نے وہاں سے روڈ گزارے ہیں, سوسائٹیاں بنا دی ہیں. وہ کیا کریں, کہاں جائے؟ آیا دن نہیں دیکھتے آپ نے لاہور میں, اس میں اسلام آباد میں کہ جی جنگلی سور سڑکوں پہ آ گیا, جی فلانا جانور آ گیا. سرگودا میں ایک دفعہ آیا تھا, سرگودا خوشاب کے علاقے میں, کہ سور آ گئے بستی میں. بھائی وہ بستی میں نہیں آئے, بستی وہاں چلی گئی ہے ان کے علاقے میں. کتے آپ مار دیتے ہیں, بلیوں کو آپ مار دیتے ہیں, گدھا آپ وہ کرتے ہیں, گدھا بھی اور گھوڑا بھی. خدا کے لیے رحم کریں. حضور پاک ہمارا تو وہ دین ہے جو جانوروں کے باقاعدہ حقوق بتاتا ہے. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضور پاک ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ ایک اونٹنی تھی جو کہ بھوکی تھی. اب وہ اپنی زبان میں بول رہی تھی, اس کی تکلیف حضور پاک سے دیکھی نہیں گئی. حضور نے کہا صحابہ کو کہ اس کے مالک کو بلاؤ, اور اس سے پوچھا کہ آپ اسے کھانا نہیں دیتے, کہ آپ اپنے جانور کے ساتھ انصاف نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں دیتا ہوں. حضور نے کہا وہ بھوک سے نڈھال ہے, وہ اپنی زبان میں اپنے رب سے مانگ رہی ہے, گلہ کر رہی ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا نہیں دیتا. حضور اس پہ ناراض ہوئے, حضور نے اس کو سمجھایا. پھر اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ کہیں قافلے کے ساتھ جا رہے تھے, ایک چڑیا جو ہے وہ قافلے کے اوپر چیختی ہوئی. تو حضور پاک نے جب سنا, میں نے یہ واقعہ کہیں پڑھا تھا, تو حضور پاک نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں اس طرح چیخ رہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا قافلے میں موجود کسی شخص نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں, اور وہ اپنے بچوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ جنت کی سردار قوم ہے, ہم نے جنت میں بھی جانا ہے اور ہم نے ایسی حرکتیں بھی کرنی. خدارا جانور کوئی روڈ پہ نظر آ جائے, یا ویسے بھی آپ کو کہیں نظر آ جائے, کوئی بھوکا ہے, بھوکے کو کھانا کھلا دیں, پیاسے کو پانی پلا دیں, اس کا تھوڑا سا خیال کر دیں.
اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے، بلکہ اس کا اجر عظیم ملے گا، کیونکہ وہ مانگ نہیں سکتا تھا، وہ کہہ نہیں سکتا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن بھوک انہیں بھی لگتی ہے، پیاس انہیں بھی لگتی ہے، درد انہیں بھی ہوتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ یہ چھوٹا سا یہ جو بچہ ہے یہ کہاں جائے گا، یہ کھانا تلاش کرنے کہاں جائے گا، یہ ماں کو کہاں سے تلاش کرے گا؟ کسی اشرف المخلوقات کی سپیڈ سے جاتی ہوئی گاڑی نے اس کی ماں چھین لی ہے۔ تمہارے نزدیک وہ ایک جانور تھا، اس کے نزدیک وہ اس کی ماں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان بے زبانوں کو ہم انسانوں کی اس بے رحمانہ جو ہماری روٹین ہے اس سے بچائے، آمین۔ تھینک یو۔